لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان الله عليما حليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اردو زبان میں دو معنی، دو الفاظ ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے تحمل اور ایک ہے برداشت. تحمل کا جو مادہ ہے وہ حا میم لام سے بنا ہوا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانا. اگر حا کے زیر کے ساتھ ہو جیسے حملن تو اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر میں بوجھ اٹھانا، جیسے ہاتھ میں کسی نے بوجھ اٹھایا، سر پر کوئی بوجھ اٹھایا. قرآن حکیم میں ہے فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، اور بعض مرتبہ یہ لفظ ہا کے زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے حملن. اس کا مطلب ہوتا ہے باطن میں بوجھ اٹھانا، پوشیدہ بوجھ اٹھانا. جیسے حاملہ عورت بوجھ اٹھاتی ہے، اس کے سر پر بوجھ نہیں ہوتا ہے، نہ ہاتھوں میں ہوتا ہے، بلکہ اس نے اپنے بطن میں، پیٹ میں بوجھ اٹھایا ہوا ہے. قرآن حکیم میں ہے وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ کہ اور حمل والی عورتیں. اب بعض مرتبہ انسان مشقت کے باوجود بھی بوجھ اٹھاتا ہے. انسان کے اندر جذبہ انتقام بھی ہے، لیکن سامنے والے نے ایسی بات کہی یا ایسا کام کر دیا جس سے اس کو غصہ آ گیا، اور غصہ آنا فطری چیز ہے، لیکن اس نے اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا، اپنے نفس پر قابو پا لیا، اور اس نے اپنے آپ کو تھام لیا اور اپنے آپ کو روکنے میں کامیاب ہو گیا اور اس بندے کو معاف کر دیا، تو اس کو تحمل مزاجی کہتے ہیں. گویا دوسرے کی ایذا پر، تکلیف پر صبر کر لینا، برداشت کر لینا، اس کو تحمل کہتے ہیں. اللہ رب العزت علیم بھی ہیں، حلیم بھی ہیں. چنانچہ جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو یکجا کیا گیا ہے، اور اس میں راز یہ ہے کہ ہم تو دوسروں کی غلطیوں کو اس لیے معاف کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا تھوڑا سا پتہ ہوتا ہے، ہمیں اس کی غلطی کی صرف 10% معلومات ہوتی ہیں، اور 90% معلومات ہماری آنکھ سے اوجھل ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تو بندے کے عیب سے اس وقت بھی واقف ہوتے ہیں جب وہ دل میں گناہ کا ارادہ کرتا ہے. پھر اس نے گناہ کیسے کیا اس کو بھی اللہ دیکھتے ہیں، اللہ جانتے بھی ہیں، اسے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کا علم 100% ہے. بچہ غلطی کر جائے اور ہمیں اس کا پتہ چلے تو اسے ایک مرتبہ سمجھاتے ہیں. اگر وہ نہ سمجھ پائے تو ہم بچے کو گھر سے نکالنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ اس نے میری بات نہیں مانی،
لیکن اللہ اپنے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتے ہیں۔ بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اگر اس سے یہ فرما دیں کہ اے میرے بندے میں تیرے رزق کو بند کر دوں گا، اگر اللہ رب العزت اس طرح فیصلے فرما دیتے تو پھر بندوں کا کیا ہوتا؟ لیکن اللہ تعالی اپنے قدرت کے باوجود بندے کے گناہ پر پردے ڈالتے ہیں، اس کو لوگوں کی نظر میں رسوا نہیں ہونے دیتے۔ گناہوں کے باوجود لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ اے دوست، جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت ہماری حقیقت کھول دیں تو لوگ منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں اور فوری سزا نہیں دیتے ہیں۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ غلطی کرے تو ماں تھپڑ لگا دیتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی بھی ایسا ہی معاملہ فرماتے تو دنیا میں کوئی انسان زندہ نہ رہتا۔ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اس دنیا میں کسی بچے کی پیدائش اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے ابھی مایوس نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی کا اس امت کے ساتھ خصوصی کرم اور خصوصی فضل ہے کہ اللہ نے اس امت کو ڈھیل عطا فرما دی ہے، مہلت دے دی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ اور لاڈلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں بھول ہوتی ہے، انہوں نے نافرمانی کا ارادہ بھی نہیں کیا، اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ان سے بھول ہو گئی تھی، انہوں نے اس کا ارادہ بھی نہیں کیا، لیکن اللہ نے اس پر معاملہ کیا فرمایا؟ جنت کی جو پوشاک تھی، جو لباس جنت کا تھا، وہ ان کے جسم سے اتر گیا اور جنت کے گھر سے نکال کر دنیا میں ان کو بھیج دیا گیا۔ لیکن ہم گناہگاروں کے ساتھ اللہ رب العزت کا کتنی رحمت کا معاملہ ہے کہ ہم جسم سے کپڑے اتار کر گناہ کرتے ہیں، پروردگار اس جسم پر دوبارہ کپڑے لوٹا دیتا ہے۔ ہم گھر سے باہر نکل کر گناہ کرتے ہیں، اللہ پھر ہمیں واپس سلامتی کے ساتھ اپنے گھر لوٹا دیتا ہے۔ کتنا رحیم اور کریم ہے وہ پروردگار۔ ہم نے کیے گناہ اس نے نہ کی پکڑ، کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علم کی زینت حلم کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی برداشت کے ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، اگر تم برائی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو برائی کو اچھائی کے ساتھ دفع کرو۔ اگر لوگ برائی کا معاملہ کر رہے ہیں تو تم اچھائی کا معاملہ کرو۔ ایک آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کر رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، دیکھنے والوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے ساتھ ایسے رف الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جواب میں اسے دعا دے رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس کے جواب میں دعا دے رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی بہترین بات ارشاد فرمائی، کل اناء یترشح بما فیہ، کہ ہر برتن میں سے وہی چیز ٹپکتی ہے جو اس برتن میں موجود ہوتی ہے۔ چونکہ اس میں شر بھرا ہوا ہے، اس لیے جب زبان کھول رہا ہے تو گالیاں نکل رہی ہیں،
پیٹ گالیوں سے بھرا ہوا ہے، اور میرے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے، اس لیے جب میں زبان کھول رہا ہوں اور منہ کھول رہا ہوں تو دعائیں نکل رہی ہیں۔ تو شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ زندگی میں بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ آدمی کے مزاج کے خلاف چیزیں پیش آتی ہیں، کبھی دوستوں کی طرف سے، کبھی پڑوسیوں کی طرف سے، کبھی رشتہ داروں اور محلے والوں کی طرف سے۔ تو اب بندے کا کام یہ ہے کہ وہ برداشت سے کام لے، اس لیے کہ برائی کا خاتمہ اچھائی سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ناپاک کپڑے دھونا چاہتا ہے تو وہ پیشاب سے کبھی پاک نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ ناپاک کپڑوں کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک پانی استعمال کیا جائے۔ اسی طرح اگر ہم برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ برائی سے ختم نہیں ہوگی، برائی تو اچھائی سے ختم ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی محترم کو ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا تھا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایسے واقعات پر جو مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صبر کر کے، برداشت کر کے ہمیں بتایا کہ دیکھو ایک مومن کو اپنے اندر کیسی صفات پیدا کرنی چاہیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، اور معاملے میں راست بازی، اور طاقت اور اختیار کے باوجود عفو و درگزر انسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک زندگی میں اس طرح جمع نہیں ہوئے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جمع ہوئے ہیں۔ قاضی عیاض شفا میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف پہنچائی جاتی تو آپ کے صبر میں اضافہ ہو جاتا، اور جب آپ کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تو آپ کے حلم میں اور برداشت میں اضافہ ہو جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ میری والدہ حضرت ام سلیم نے 10 سال کی عمر میں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا تھا کہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا اور تعلیم حاصل کرے گا۔ چنانچہ حضرت انس 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، لیکن حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال میں کبھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ تو مجھے مارا، نہ کبھی ڈانٹا، اور نہ ہی مجھے کبھی دھمکایا۔ ایک مرتبہ بھی اس کی نوبت نہیں آئی۔ تربیت کا یہ انداز تھا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ حالانکہ حضرت انس تو چھوٹے سے بچے تھے، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی کام بتایا اور انہوں نے وہ نہیں کیا اپنے لڑکپن کی وجہ سے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو برداشت کر لیا اور ہمیں بتایا کہ بچوں سے اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو تو پھر کیسے تحمل اور بردباری اور برداشت سے کام لے کر ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ شیطان نے آج کے دور میں گناہوں کو نئے نام دیے ہیں اور لفظوں کو بدل دیا ہے تاکہ لوگ ان نئے ناموں کی وجہ سے ان گناہوں کو شوق سے کریں اور گناہ نہ چھوڑیں۔ چنانچہ غیبت کو شیطان نے نام رکھ دیا گپ شپ کا، کہ گپ شپ کر رہے تھے۔ جھوٹ کا نام اس نے بہانہ رکھ دیا۔ ایک آدمی جھوٹ اس نے زبان سے استعمال کیا، کسی کو اس نے جھوٹی بات کہہ دی، اور جب بعد میں پوچھا گیا کہ بھی آپ نے ایسا کہا
تو میں نے تو بہانہ کر دیا تھا. تو جھوٹ کا نام بہانہ رکھ دیا گیا. خوبصورت نام شیطان نے رکھ دیے تاکہ لوگوں کے ذہن سے گناہوں کی نفرت ختم ہو جائے. اسی طرح غصے کا نام اس نے جلال رکھ دیا کہ فلاں صاحب وہ جلالی طبیعت کے ہیں، ان کی طبیعت میں جلال ہے. شیطان اس کے دل میں یہ بات نہیں ڈالے گا کہ تم بے جا غصہ کرتے ہو، بلکہ دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ان کو تو بڑا جلال آ جاتا ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کے ذریعے بتایا کہ دیکھو کیسے ہمیں بچوں کے نازیبا حرکتوں کو برداشت کر کے ان کی تربیت اور اصلاح کرنی چاہیے. ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بڑے رحیم و کریم تھے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر میں کبھی کسی بات پر غصے میں آ جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھتے اور فرماتے کہ اے منی سی عائشہ. حضرت عائشہ کی عمر تھوڑی تھی، اس لیے آپ ان الفاظ سے ان کو خطاب کرتے. اس ایک لفظ میں اتنا پیار چھپا ہوا تھا کہ حضرت عائشہ کا غصہ ختم ہو جاتا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات پر گفتگو فرما رہی تھیں اور کچھ تیز باتیں ہو رہی تھیں. اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے، جو حضرت عائشہ کے والد تھے، فرمایا کہ ابو بکر آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، کیا بات ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ تم بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ ہی بتائیں، مگر ٹھیک ٹھیک بتائیں. اب ظاہر ہے کہ یہ بیوی کا ایک ناز کا تعلق ہوتا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے اسی رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے ان الفاظ کو استعمال کیا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے انہیں غصہ آ گیا، اور انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک تھپڑ رسید کر دیا اور کہا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھیک نہیں بتائیں گے تو اور کون ٹھیک بتائے گا؟ جب حضرت عائشہ کو تھپڑ لگا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر چھپ گئیں تاکہ ابو کا دوسرا تھپڑ نہ لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، ہم نے آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے بلایا تھا، سزا دینے کے لیے تو نہیں بلایا تھا. اچھا آپ جائیں، ہم خود اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے تو حضرت عائشہ پھر سامنے آ گئیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ عائشہ، جب تھپڑ لگ رہے تھے تو پھر تم میرے پیچھے آ گئیں اور میرے ذریعے تم نے بچاؤ کیا، اور جب والد صاحب چلے گئے تو پھر سامنے آ گئیں. میں نے تمہیں کیسے تھپڑ سے بچایا؟ بس اتنی سی بات مسکرا کر کہنے سے حضرت عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ماحول کو نارمل بنا دیا. تو دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کو، جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جس صبر کا، برداشت کا مظاہرہ فرمایا، یہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک آدھ ہاتھ رکھ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں فرمایا، برداشت کیا اور احسن طریقے پر اصلاح کی کوشش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں انبیاء کو آتی ہیں، اور انبیاء میں سب سے زیادہ مجھے پیش آئیں.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ پر احد کا جو دن ہے، جنگ احد کا جو دن ہے، اس دن سے بھی زیادہ تکلیف کسی اور دن پیش آئی؟ میدان احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 چہیتے ساتھی شہید کر دیے گئے، خود اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام زخمی ہو گئے، آپ کی جو خود تھی لوہے کی ٹوپی، اس کی کڑیاں آپ کی پیشانی میں دھنس گئیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، ٹوٹ گئے، آپ گڑھے میں گر گئے، سخت تکلیف اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش آئی۔ تو ان تکلیفوں کو دیکھ کر حضرت عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو اس سے بھی زیادہ تکلیف کبھی پیش آئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، کہ مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف اس دن پیش آئی، اِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ یالیل ابن عبد کلال، کہ میں نے طائف کے شہر میں اپنے آپ کو علی بن عبد یالیل بن عبد کلال کے سامنے پیش کیا، فلم یجبنی الی ما اردت، میں نے جو بات اس کے سامنے پیش کی اس نے اس کو قبول نہیں کیا، فانطلقت وانا مہموم علی وجہی، میں غم زدہ وہاں سے واپس ہو رہا تھا، فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب، تو ان بدبختوں نے اوباش نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا اور وہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو نازیبہ الفاظ بھی کہتے اور پتھروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے، اور مارتے ہوئے وہ شہر سے باہر نکال رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون رسنے لگا اور چپل پیر سے چپکنے لگی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس واقعے کو یاد کیا کہ مجھے اس دن جتنی تکلیف پیش آئی اتنی تکلیف کسی دن پیش نہیں آئی۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام قرن ثعالب تک پہنچتے ہیں، فرفعت رأسی، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھایا، وَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَضَلَّتْنِي، میں نے ایک بادل دیکھا جس نے مجھے سایہ کیا ہوا ہے، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ، میں نے دیکھا کہ اس بادل میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، فنادانی، انہوں نے مجھے پکارا اور فرمایا ان اللہ تعالی قد سمع قول قومک لک، کہ آپ کے پروردگار نے، اللہ رب العزت نے، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو گفتگو کی ہے اس کو سن لیا، وما ردوا علیک، اور جو انہوں نے آپ کو جواب دیا اسے بھی اللہ نے سن لیا، وقد بعث الیک ملک الجبال، اللہ نے آپ کے پاس فرشتوں کے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ جو حکم دینا چاہیں وہ اسے حکم دیں، فنادانی ملک الجبال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے فرشتے نے مجھے آواز دی، فسلم علیہ، اور مجھے سلام کیا اور کہنے لگا یا محمد ان اللہ قد سمع قول قومک لک، کہ اللہ نے آپ کی قوم کی باتیں سنی، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبِّي إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے حکم دیں، اور فما شئت، جو چاہیں، ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہیں گے، اگر آپ حکم دیں گے تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو پیس دوں گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف جس دن پیش آ رہی ہے اس دن بھی آپ نے جو برداشت کیا اور صبر کیا، اور جواب میں کیا فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، کہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس عمل کے ذریعے ہمیں یہ نصیحت کی اور سبق دیا کہ دیکھو میری جو زندگی ہے
وہ تمہارے لیے نمونہ اور اسوہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ برد نجرانی غلید الحاشیتی، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نجران کی بنی ہوئی موٹی کنارے والی ایک چادر تھی۔ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، ایک دیہاتی آیا اور اس نے آپ کو چادر سے پکڑ کر فَجَبَزَهُ بِرِدَائِهِ جَبْزَةً شَدِيدَةً، اور اس نے آپ کو آپ کی چادر کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر دیکھا کہ وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْزَتِهِ، کہ چادر کو زور سے کھینچنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر اس کے نشانات پڑ گئے تھے۔ ثم قال یا محمد، اور پھر اس نے کہا کہ اے محمد، مرلی من مال اللہ الذی عندک، آپ کے پاس جو اللہ نے مال آپ کی تحویل میں دیا ہے، آپ کے تصرف میں دیا ہے، آپ اس میں سے مجھے کچھ مال عطا فرمائیے۔ فالتفت الیہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے، فضحک، اور مسکرائے، ثم امر له بعطاء، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دینے کا حکم فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جس صبر کا اور جس تحمل کا مظاہرہ فرمایا، اس میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ ہم بھی اپنے اندر ایسی صفات پیدا کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی شادی ابو العاص سے ہوئی ہے۔ ایک موقع پر ابو العاص نے ان کو اجازت دی کہ اگر آپ چاہیں تو میرے پاس مکے میں رہیں، اور اگر چاہیں تو مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا، چنانچہ انہوں نے اپنے بھائی کنانہ سے کہا کہ تم ان کو مدینہ چھوڑ کر آؤ۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو بھیج دیا تھا جو مکے سے تھوڑے فاصلے پر انتظار میں تھے۔ چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ جب مکے سے باہر نکلنے لگیں، کافروں کو پتہ چل گیا۔ ابو سفیان سب سے زیادہ خفا تھا کہ یہ تو قریش مکہ کی بڑی بے عزتی ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی دن دہاڑے اتنی جرأت کے ساتھ چلی جائے اور ہم اس کا راستہ نہ روک سکیں۔ چنانچہ وہ آیا اور کہنے لگا کہ ہم ان کو جانے نہیں دیں گے۔ اس موقع پر ایک نوجوان حبار بن اسود بھی موجود تھا جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار تھا۔ بعض اوقات قریبی رشتہ دار ہی وقت آنے پر زیادہ تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس نے حضرت زینب کی سواری کی ٹانگ پر وار کیا۔ جب اونٹنی پر وار ہوا تو وہ بد کی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا نیچے گر پڑیں۔ اس وقت حضرت زینب امیز سے تھیں، نیچے پتھریلی زمین تھی، چنانچہ حاملہ اور حالت میں اونٹ کی بلندی سے جیسے ہی یہ گریں تو حمل ضائع ہو گیا۔ اس خیر ابو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سخت تکلیف کا شکار ہو گئیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ آج تم ان کو واپس لے جاؤ اور کل چپکے سے یہاں سے ان کو نکال دینا، ہم ان کا راستہ روکا تھا۔ چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اسی تکلیف میں مکہ مکرمہ سے رات کے وقت مدینہ منورہ کا سفر کرتی ہیں۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچنے کے لیے 15 دن لگتے تھے۔ ایسی تکلیف اور پھر مشقت بھرا سفر۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا مدینہ پہنچی، تکلیف کی وجہ سے ان کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر گوشے کو اس حالت میں دیکھا تو مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ میری اس بیٹی کو دین کی خاطر جتنا ستایا گیا اتنا کسی دوسرے کو نہیں ستایا گیا، اور یہی زخم بعد میں حضرت زینب کی وفات کا سبب بنا۔ اب
سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو بندہ ایسا زخم لگائے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری بیٹی کی اس زخم ہی کی وجہ سے موت واقع ہو جائے، وہ کتنا بڑا دشمن ہوتا ہے۔ آدمی کا بس چلے تو اس کا گلا ہی گھونٹ دے، اس کی گردن جسم سے جدا کر دے۔ لیکن ہوا کیا، جب مکہ فتح ہوا اور حبار بن اسود بھی کو بھی اپنے کیے کا پتہ تھا، اس نے سوچا کہ اگر مکے میں رہوں گا تو بچ نہیں سکتا ہوں، جدہ کی طرف بھاگا۔ راستے میں خیال آیا میں نے جو کیا سو کیا، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ مسلمانوں کے جو پیغمبر ہیں وہ بہت معاف کرنے والے ہیں، چلو آزما ہی لیتے ہیں۔ واپس آیا اور آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے واقعی بہت برا کام کیا، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کے اس قاتل کے گناہ کو بھی معاف کر دیا۔ ہم تو لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ایسے ایسے دشمنوں کو معاف کیا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا ہے کہ ایسے دشمنوں کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک اسلحہ کا ڈیلر تھا، اس کا نام تھا صفوان بن امیہ۔ یہ اس زمانے میں اتنا بڑا اسلحہ کا ڈیلر تھا کہ اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں نیزے اور تلواریں اسٹاک میں موجود رہتی تھیں۔ جب قبیلے آپس میں لڑتے تھے تو اس سے ہتھیار کرائے پر لے جاتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر اس سے تلواریں اور نیزے ادھار لیے تھے۔ اس نے ایک آدمی کو تیار کیا جس کا نام عمیر ابن وہب تھا، اور اس سے کہا کہ دیکھو تمہارے جو گھر کے لوگوں کا خرچ ہے اس کی ساری ذمہ داری میں لیتا ہوں، پوری زندگی ان کو میں خرچ دوں گا۔ یہ تلوار میں تم کو دے رہا ہوں، یہ زہر میں بجھی ہوئی ہے، اس کو لے کر مدینہ منورہ جاؤ اور مسلمانوں کے پیغمبر پر حملہ کرو۔ اس کو پکا یقین تھا کہ اگر اس تلوار کی خراش بھی لگ گئی تو وہ مرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ عمیر اس کے لیے تیار ہو گیا، وہ مدینہ آیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک صحابی نے عمیر کو دیکھ لیا اور انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ کچھ اچھے ارادوں سے نہیں آیا ہے، چنانچہ انہوں نے عمیر کو گرفتار کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے صاف صاف بتا دیا کہ مجھے صفوان بن امیہ نے اس مشن کے لیے بھیجا تھا، آپ مجھے معاف فرما دیں، میں غربت سے تنگ ہو کر یہ کام میں نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر ابن وہب کو بھی معاف کر دیا، اور اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ واپس چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو عمیر ابن وہب نے تو آ کر کلمہ پڑھ لیا، اور لیکن صفوان بن امیہ کو پکا یقین تھا کہ میرے تو قتل کے احکام جاری ہوں گے، چنانچہ وہ جان بچا کر بھاگا۔ وہ چاہتا تھا کہ یمن چلا جائے، لیکن عمیر ابن وہب نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفوان بن امیہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کی جان کو امان دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر کے کہنے پر اسے معاف کر دیا۔ عمیر کہنے لگا کہ اگر میں صفوان کو آپ کی طرف سے معافی کا بتاؤں گا بھی تو وہ میری بات کا یقین نہیں کرے گا، آپ کوئی نشانی دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک عمامہ ان کو دے دیا کہ یہ نشانی کے طور پر دکھا دینا۔ اب عمیر ابن وہب چلتے ہیں، راستے میں صفوان سے ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ چلو واپس چلو۔ اس نے کہا کہ مجھے جان کا خطرہ ہے۔ عمیر نے کہا کہ میں نے ان سے جان بخشی کا وعدہ لے لیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ عمیر نے کہا کہ دیکھو وہ اتنے رحیم و کریم ہیں کہ انہوں نے اپنا عمامہ بطور نشانی کے ہمیں دیا ہے۔ جب اس نے عمامے کو دیکھا تو حیران رہ گیا، واپس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ کہنے لگا کہ میں نے ابھی تو اسلام لانے کا ارادہ نہیں کیا، آپ مجھے 2 مہینے کی مہلت دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نہیں تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، جب تمہارا جی چاہے کلمہ پڑھ لینا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صفوان ابن امیہ کے دل پر ایسا اثر ڈالا کہ 4 مہینے گزرنے سے پہلے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ تاریخ کی نگاہوں نے یہ واقعہ بھی دیکھا ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو ایک یہودی عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں دعوت کی اور اس میں زہر ملا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اپنے منہ میں رکھا کہ فوراً پہچان گئے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ یہودی عورت کو پکڑا گیا، اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عورت کو معاف فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں ایک نمایاں نام ابو سفیان کا ملتا ہے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ مکہ مکرمہ میں جن لوگوں نے کیا تھا وہ بھی اس مشورے میں شریک تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں سے جنگ کے لیے جو لشکر آیا اس کے گویا کمانڈنگ یہ کر رہے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس سخت ترین دشمن کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ یہ بھی فرما دیا من دخل دار ابی سفیان کان آمنا، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھیں، یہ بھی بہت زیادہ جابر و ظالم عورت تھیں۔ اس نے اپنے غلام وحشی کے ذریعے حضرت حمزہ کو غزوہ احد میں شہید کروایا تھا۔ اس نے منت مانی ہوئی تھی کہ جب حمزہ شہید ہو جائیں گے تو میں ان کے کلیجے کو کچا چباؤں گی اور ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ چنانچہ جب حضرت حمزہ شہید ہوئے اس نے اپنے خنجر سے ان کے سینے کو چیرا، جسم سے دل کو نکالا، کلیجے کو کچا چبایا، کان کاٹے، آنکھیں نکالیں، گویا لاش کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسی لیے آپ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو ان کے بھائی حضرت حمزہ کی لاش کے دیکھنے سے منع فرمایا تھا کہ وہ اس کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کو بہت چاہتے تھے، اس لیے کہ ان سے 3 قسم کا رشتہ تھا۔ ایک تو حضرت حمزہ حضور کے چچا تھے، دوسرے ہم عمر تھے، قریب عمر کے تھے، دوست تھے، اور تیسرے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ اس واقعے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتنا گہرا اثر تھا کہ جب مکہ فتح ہوا تو ہندہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا تھا اس نے آئی، کلمہ پڑھا، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سخت دل ہندہ کو بھی معاف فرما دیا۔ اور جس وحشی نے حضرت حمزہ کو وحشیانہ انداز میں قتل کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ آئے اور پیچھے سے ہی انہوں نے کلمہ پڑھ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو وحشی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کلمہ قبول فرما لیا، لیکن جب ان کو دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کا غم تازہ ہو جاتا، اور حضور نے فرمایا کہ وحشی تم میرے سامنے نہ بیٹھنا، پیچھے بیٹھا کرو تاکہ میرے چچا کا غم مجھے تازہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھیں، جنہوں نے انسانیت کو شرمسار کرنے والے جرائم کیے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے برداشت کا مظاہرہ فرما کر ان میں سے ایک ایک کو معاف فرما دیا۔ یہ جو برداشت کی صفت ہے یہ جب انسان میں پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی اپنے مزاج کے خلاف چیزوں کو برداشت کرنے لگتا ہے تو پھر اس کے ذریعے ایسا خیر وجود میں آتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کے فائدے سے انسان فیض یاب ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کی بیوی سے کوئی نقصان ہو گیا، اور وہ نقصان اتنا بڑا تھا کہ شوہر چاہتا تو طلاق دے دیتا اور چاہتا تو سزا دیتا، لیکن اس نے دیکھا کہ بیوی بہت شرمندہ ہے،
منت سماجت کر رہی ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کی بندی غلطی کر بیٹھی ہے، غلط فیصلہ کر بیٹھی، میں نے معاف کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ خواب میں کسی نے دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا کہ اللہ کے حضور پیشی ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ فلاں موقع پر تم نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کر معاف کر دیا تھا، آج میں بھی تمہیں اپنا بندہ سمجھ کر معاف کرتا ہوں۔ اسلام نے برداشت کی کہ آدمی نازیبا چیزوں کو برداشت کرے۔ ہم جب اہل اللہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ان انسانوں کے حالات کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، تو پھر ہمیں مختلف نمونے نظر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، لیکن عام مسلمان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے پر اور آپ کی اس صفت کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے۔ حضرت گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، لوگوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا۔ جب لوگوں نے بہت ہی زیادہ ان کی گستاخی کی تو اللہ نے ان کے دل میں یہ الہام کیا کہ اے میرے پیارے، یہ آپ کے ساتھ ایسا بدتمیزی کا معاملہ کر رہے ہیں اور آپ عفو و درگزر کا مجسمہ بن کر آرام سے بیٹھے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں کشتی الٹ دوں تاکہ یہ سب لوگ ڈوب جائیں۔ جیسے ہی ان کے دل میں یہ خیال آیا، اللہ نے ان کے دل میں یہ الہام فرمایا، انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اے اللہ اگر آپ کشتی کو الٹنا ہی چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیجئے تاکہ یہ نیک بن جائیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت لاہوری کی یہ دعا قبول ہوئی اور اس کشتی میں جتنے مرد اور عورتیں سوار تھیں ان میں سے ہر ایک کو موت سے پہلے پہلے اللہ رب العزت نے ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے، خواجہ ابو الحسن خرقانی۔ ان کا ایک مرید ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر پر آیا، دستک دی، اندر سے جواب آیا کہ وہ گھر پر نہیں ہیں۔ اس نے پوچھ لیا کہ جی وہ کہاں گئے ہیں؟ تو اس نے بیوی نے دو چار سخت سست باتیں کہیں کہ ہمیں کیا پتہ ہے کہ کہاں گئے ہیں۔ اتنی سختی سے جواب ملا، وہ حیران رہ گیا، وہ سوچ میں پڑ گیا کہ حضرت اتنے بڑے بزرگ اور گھر میں بیوی کا یہ جلال۔ بہرحال وہ جنگل کی طرف چل پڑا اور جیسے ہی جنگل پہنچا تو دیکھا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی ایک شیر پر سوار تشریف لا رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، ملاقات ہوئی، مگر وہ اس سے رہ نہ سکا، وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے پوچھ لیا کہ آپ کا تو یہ مقام ہے کہ آپ شیر پر سواری کر رہے ہیں اور گھر میں اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی کی اس سختی کو برداشت کرتا ہوں، اس کا پھل اللہ نے یہ دیا کہ شیر میرے بوجھ کو برداشت کرتا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں میں ہیں۔ حضرت تھانوی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ نے ان پر جمال کی تجلی ڈالی تھی، خود بھی بہت خوبصورت تھے اور ان کو صحیح چیز ہی اچھی لگتی تھی اور بہت نازک مزاج بھی تھے۔ نازک مزاجی کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ بادشاہ ملنے کے لیے آیا، جب اسے پیاس لگی تو اس نے اجازت طلب کی کہ صراحی میں جو پانی ہے اسے پی لوں۔ حضرت نے اجازت دی، اس نے پانی پیا اور صراحی کے اوپر جو برتن ہوتا ہے، ڈھکن ہوتا ہے، جو اسے اس نے رکھا لیکن تھوڑا سا ٹیڑھا رکھا، تو حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے سر میں درد ہو گیا، اتنی نزاکت مزاج میں تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسا کشف عطا فرمایا کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر پڑے ہوئے گندم کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ روئے زمین پر مرزا مظہر جانا جیسا کوئی بزرگ اس وقت پوری دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ مرتبہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ بہرحال
ایک مرتبہ ان کو الہام ہوا کہ اگر تم ولایت کے اونچے مرتبہ چاہتے ہو تو فلاں عورت سے شادی کر لو، اس کی طبیعت میں بڑا غصہ ہے۔ انہوں نے اس سے شادی کی، اس کے غصے پر صبر کرتے، اس صبر پر یہ اجر ملا کہ اللہ نے ان کو ولایت کا یہ اونچا مقام عطا فرمایا۔ ایک بزرگ تھے، ان کو بیوی بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی اور کہتی تھی کہ بس آپ مجھے طلاق دے دیں۔ کسی نے آ کر کہا کہ آپ کی بیوی آپ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ فرمائے لگے کہ ہاں، لیکن میں اس کی کیسے غیبت کروں، وہ تو میری بیوی ہے۔ یہ کہہ کر چپ ہو گئے۔ اصرار پر بالآخر بیوی کے اصرار پر انہوں نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد وہ رشتہ دار آیا، کہنے لگا کہ سنا ہے کہ آپ نے طلاق دے دی، ذرا تفصیل بتا دیں۔ کہنے لگے کہ جب وہ میری بیوی تھی تب تو میں نے اس کی غیبت کرنا گوارا نہیں کیا، اب تو وہ اجنبیہ بن چکی ہے، اب میں اس کی غیبت کیسے کروں۔